پاکستان کو پانی اور بجلی کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ موسمیاتی تبدیلی، بد انتظامی، پانی کا ضیاع اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی کمی ہے۔ یہاں سیلاب بھی ایک بار بار آنے والی قدرتی آفت ہے جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں اور بہت بڑے معاشی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیلاب کی ایک وجہ ڈیموں اور آبی ذخائر کی کمی ہے جو کہ ملک میں ذخیرہ اور سیلاب پر قابو پانے کی صلاحیت کو محدود کر دیتی ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پانی ذخیرہ کرنے کی کافی گنجائش کی وجہ سے پاکستان سالانہ تقریباً 29 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں ضائع کر دیتا ہے۔ ڈیمز نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں بجلی مہنگی ہے کیونکہ پاکستان اپنی ضرورت کی میکسیمم الیکٹریسٹی تھرمل ایندھن سے جنریٹ کرتا ہے جس کی پر کلو واٹ قیمت بہت زیادہ پڑتی ہے۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے کئی دہائیوں کی خاموشی کے بعد کچھ میگا ڈیم پروجیکٹس شروع کیے ہیں جن میں سے داسو ڈیم بھی ایک اہم پروجیکٹ ہے۔ داسو ڈیم ایک بڑا ہائیڈرو الیکٹرک گریویٹی ڈیم ہے جو اس وقت پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان میں داسو کے قریب دریائے سندھ پر زیر تعمیر ہے۔ داسو ڈیم داسو شہر سے 7 کلومیٹر اوپر کی جانب اور دیامیر بھاشا ڈیم سائٹ کے 74 کلومیٹر نیچے کی طرف واقع ہے جو دیامیر بھاشا ڈیم سے اخراج ہو چکے پانی کو یوٹیلائز کرے گا۔ داسو ڈیم میں 12 پیداواری یونٹس کے ساتھ 4320 میگا واٹ کی کل نصب صلاحیت ہوگی اور اسے 2 مرحلوں میں تیار کیا جائے گا۔ ہر سٹیج میں 6 یونٹس کے ساتھ 2160 میگا واٹ کی گنجائش ہوگی۔ مرحلہ 1 5 سال میں مکمل ہوگا جبکہ مرحلہ 2 مزید 3 سال میں مکمل ہوگا۔ داسو ڈیم کی مجموعی اونچائی 242 میٹر اور کرسٹ کی لمبائی 570 میٹر ہوگی۔ یہ 8 سپل وے گیٹس، 9 لیول آؤٹ لیٹس، 2 سرکولر فلشنگ ٹنلز، 2 سرکولر ہیڈ ریسٹ ٹنلز، 4 ڈی سائز کی ٹیل ریسٹ ٹنلز پر مشتمل ہوگا۔ ڈیم رولر کمپیکٹ کنکریٹ RCC ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تعمیر کیا جائے گا۔ پہلے ڈیم کے ڈیزائن کو سمجھتے ہیں۔ ڈیم کے سپل وے گیٹس یہ ایڈجسٹ گیٹس ہوتے ہیں جو اوور فلو کے وقت پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لیول آؤٹ لیٹس یہ ڈیم کی نچلی سطح پر کھلنے والے سوراخ ہوتے ہیں جو دیکھ بھال کے کاموں، ہنگامی حالات یا سیڈیمنٹ کو بہانے اور پانی کی سطح کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سیڈیمنٹ پانی کے ساتھ نیچے کی طرف آنے والی مٹی کو کہا جاتا ہے جو ڈیم کی ایفیشنسی کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ڈیم کی سرکولر فلشنگ ٹنلز جو ایک تیز رفتار واٹر جیٹ بنا کر آبی ذخائر سے سیڈیمنٹ کو نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ عام طور پر ڈیم کے نچلے حصے کے قریب واقع ہوتی ہیں اور ان کا ایک سرکولر کراس سیکشن ہوتا ہے۔ ڈیم کی سرکولر ہیڈ ریسٹ ٹنلز جو آبی ذخائر سے پاور ہاؤس یا ٹربائنوں تک پانی پہنچاتی ہیں۔ ڈیم کی ڈی ٹیل ریسٹ ٹنلز جو پاور ہاؤس یا ٹربائنوں سے پانی کو نیچے کی طرف دریا میں واپس لاتی ہیں۔ یہ ڈی شیپ کا کراس سیکشن ہوتا ہے جسے ٹربائنز پر پڑنے والے پریشر کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ رولر کمپیکٹڈ کنکریٹ RCC ڈیم کی ٹیکنالوجی ہے جو کنکریٹ کے خشک مرکب کا استعمال کرتے ہوئے کنکریٹ ڈیم بنانے کی ایک تکنیک ہے جس میں روایتی کنکریٹ سے کم سیمنٹ اور پانی ہوتا ہے۔ مرکب کو رولرز کے ذریعے رکھا اور کمپیکٹ کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں تیز رفتار اور اکنامک کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ RCC ڈیموں میں کوئی جوڑ، فارم ورک، فنشنگ یا سٹیل ری انفورسمنٹ نہیں ہوتا۔ داسو ڈیم دریائے سندھ کی پن بجلی کی صلاحیت کو بروئے کار لا کر پاکستان کو بجلی فراہم کرے گا۔ داسو ہیڈرو پاور اسٹیشن سے پیدا ہونے والی بجلی کو حسن آباد کے قریب پتھر گڑھ گرڈ اسٹیشن میں 2 500 kV ٹرانسمیشن لائنوں کے ذریعے قومی گرڈ میں فراہم کیا جائے گا۔ داسو ڈیم ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گا اور دریائے سندھ کے بہاؤ کو منظم کرے گا جس سے پاکستان کو ہونے والے سیلاب کے نقصانات میں کمی آئے گی۔ داسو ڈیم پاکستان کے دوسرے ڈیموں سے یونیک ہے کیونکہ اس کی سالانہ توانائی کی زیادہ پیداوار اور کم ماحولیاتی اور سماجی اثرات ہیں۔ داسو ڈیم پاکستان میں سب سے زیادہ سالانہ توانائی پیدا کرنے والا منصوبہ بن جائے گا جو اوسطاً 21 بلین یونٹ سالانہ پیدا کرے گا۔ داسو ڈیم کے کم سے کم ماحولیاتی اور سماجی اثرات ہیں کیونکہ اس میں مقامی آبادی کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی یا دوبارہ آباد کاری شامل نہیں ہوگی۔ داسو ڈیم دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے توازن رکھنے والے ذخائر کے طور پر کام کرے گا اور بجلی کے نظام کے استحکام اور بھروسہ میں اضافہ کرے گا۔ داسو ڈیم کی لاگت کا تخمینہ سٹیج 1 کے لیے $4.278 بلین اور سٹیج 2 کے لیے $4.142 بلین ہے جس سے پورے پروجیکٹ کی کل لاگت $8.42 بلین بنتی ہے۔ داسو ڈیم کی تعمیر کا مرکزی ٹھیکیدار چائنا گزوبا گروپ کمپنی ہے جسے سٹیج 1 کے سول
वर्क्स के लिए 1.68 बिलियन और स्टेज 2 के सिविल वर्क्स के लिए 1.08 बिलियन के ठेके दिए गए हैं। दासू डैम से बिजली की लागत का तखमीना 1.65 रुपए फी किलोवाट आवर लगाया गया है, जो पाकिस्तान के मौजूदा 14.7 रुपए पर किलोवाट आवर टैरिफ से कई गुना कम है। पाकिस्तान के लिए दासू डैम के फवायद लामहदूद हैं, जैसे कि सस्ती और क्लीन एनर्जी फ्राहम करना, पानी की हिफाजत को बेहतर बनाना, ज़राअत को फ़रोग देना, रोज़गार के मौके पैदा करना, इक़्तिसादी तरक्की को मूवमेंट देना, ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करना और इलाकाई ताउन को बढ़ाना है। सलामती की सूरत हाल में दरपेश चैलेंजों के बावजूद दासू डैम का तामीराती काम जोरों पर है। इस मंसूबे ने एक अहम संगे मील हासिल कर लिया है, क्योंकि अगस्त 2023 में 2 डाइवर्जन टनल्स में से एक की तकमील के बाद दरिया सिंध का रुख कामयाबी से मोड़ दिया गया था। स्टार्टर डैम पर तामीराती सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं, जिससे दासू हाइड्रो पावर के मरकजी डैम की तामीर शुरू हो गई है। दासू डैम की तकमील की तारीख स्टेज 1 के लिए 2026 और स्टेज 2 के लिए 2029 मुतवक्के है।